مشہور ترین روایات میں سے ہے، میں تبرکن اسے دہرا رہا ہوں الفاظ کے ساتھ. ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں تلاوت قرآن کی جائے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن بھی ہو اور ذکر خدا بھی ہو، تو اس گھر کے لیے 3 چیزیں حاصل ہوں گی اور ایک شرف اس کو حاصل ہوگا. سبھی شرف ہیں، مجموعی طور پر 4 وعدے ہیں ایسے گھر کے لیے معصوم کے ارشاد میں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے اور جس گھر میں ذکر خدا کیا جائے. پہلی چیز جو ہم سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے ضرورت مند ہیں. پہلے دن میں نے گفتگو میں اس لفظ کا استعمال کیا تھا، برکت. ایک چیز ہے کثرت اور وسعت، اور ایک چیز ہے برکت. کثرت میں اور برکت میں بہت فرق ہے. کثرت کے باوجود آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور تھوڑا سے انسان کے پاس ہوتا ہے اور اسی میں اس کی زندگی کی سب ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں. تو کثرت ایک الگ چیز ہے اور برکت ایک الگ چیز ہے. کثرت آدمی اپنی محنت سے، جفاکشی سے یا بے ایمانی سے کسی طرح بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کے راستے اللہ کی طرف سے معین ہیں. ان میں سے ایک راستہ ہے تلاوت قرآن. گھروں میں برکت پیدا کرنا ہے تو گھروں میں تلاوت قرآن ہونا چاہیے. صرف مسجد میں تلاوت قرآن نہ کی جائے، صرف امام بارگاہوں میں تلاوت قرآن نہ ہو. معصوم سے منسوب روایت ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہاں پر پہلی صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت بڑھ جاتی ہے. دوسری صفت وَتَحْضَرُهُ الْمَلَائِكَةُ، ان گھروں میں جن میں تلاوت ہوتی ہے ملک وہاں نازل ہوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے نبیوں کے گھروں میں، رسولوں کے گھروں میں، ائمہ کے گھروں میں. لیکن تلاوت قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی گھر میں تلاوت قرآن کی جائے تو معصوم کا وعدہ ہے تحضرہ الملائکہ، ان گھروں میں جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. وَتَحْجَرُهُ الشَّيَاطِينُ، تیسری صفت تلاوت قرآن کی یہ ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں سے شیطان ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ نورانیت کیسی اس گھر میں پیدا ہوتی ہے. ہم زمین پر ہیں، آسمانوں میں کس دوری پر ستارے ہیں، ان ستاروں میں الگ الگ چمک والے، کوئی زیادہ چمکیلا ہے کوئی کم چمکیلا ہے. اس میں کوكب دری جو سب سے زیادہ چمکیلا ستارہ آسمان پہ دکھائی دیتا ہے شمال کی جانب، سب سے زیادہ روشن اور سب سے بڑا دکھائی دیتا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان میں رہنے والے لوگوں کے لیے، جن میں فرشتے شامل ہیں، آسمان کے باشندوں کے لیے وہ گھر اس طرح سے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاہے اس نور کو ہم محسوس نہ کر سکیں جو ان گھروں سے نکل رہا ہے جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے. لیکن جو معنوی نگاہیں ہیں، جو اہل سما، جو آسمان والے ہیں، آسمان والوں کی نگاہوں میں یہ زمین کے وہ گھر اسی طرح سے چمکتے ہیں جیسے آسمانوں کے میں رہنے کے ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں.